آپ کو وہ تاریخ یاد ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی بادشاہ کا خط آیا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تمہارے خلاف علی تلوار نکال کر آ گئے میدان میں، تم کمزور پڑ رہے ہو، تم چاہو تو میں تمہاری مدد کے لیے اپنی فوج بھیج سکتا ہوں اور تمہیں جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ سب حاضر ہے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا کیا جواب تھا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ان کے خط کے الفاظ یہ ہیں، خط کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ اے کتے، اے عیسائی کتے، نصرانی کتے، یہ الفاظ ہیں کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے اور علی کے درمیان دشمنی ہے تو تم غلط فہمی پر ہو۔ اگر علی کی طرف تم اگر غلطی سے بھی آ گئے تو علی کے سپاہیوں میں سے جو سب سے پہلے تمہاری طرف نکلے گا، تمہاری گردن کو اڑانے کے لیے جو سب سے پہلے آئے گا، علی کی سپاہیوں میں سے جس کی تلوار سب سے پہلے نیام سے باہر آئے گی، اس کا نام امیر معاویہ ہوگا۔ ہم ان چیزوں کو سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جنگ کے حالات کیا تھے، پھر کیا باتیں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا اس وقت، آپ ان کے درمیان کیا چیز، کیا محبت کیا تھی، آپ ان کو بھی سمجھیں، اور تلوار نکلنے کی وجوہات کیا تھی وہ بھی سمجھیں۔ اسلام میں نہ تو افراد کی گنجائش نہ تفرید کی گنجائش، نہ تو حد سے زیادہ سر پہ چڑھاؤ نہ حد سے زیادہ پاؤں سے کچل دو، بالکل نہیں، اعتدال ہے اسلام میں۔ ایک مسئلہ آیا، پہلی مرتبہ وہ مسئلہ آیا، خنثی مشکل، جسے ہم اپنی الفاظ میں اپنی زبان میں کہتے ہیں مخنث ہجڑا، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ ایک وہ جو بظاہر مرد ہے لیکن مخنث ہے، ایک وہ جو عورت ہے اور مخنث ہے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت ہے کہ مرد ہے، اسے کہتے ہیں خنثی مشکل۔ یہ پہلی مرتبہ ایک مسئلہ آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ ان کو ترکہ کہاں سے دیا جائے گا، ان کا ترکہ کیا ہوگا، عورت والا ترکہ دیا جائے گا، باپ کے حصے میں وراثت جو ملے گی تو عورت والا وراثت دی جائے گی یا مرد والا، پتہ نہیں چل رہا۔ مسئلہ ہے حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کہاں ہیں؟ میدان جنگ میں ہیں۔ ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ان کے درمیان محبت کیسی تھی۔ انہوں نے خط لکھا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل بتلائیں۔ انہوں نے جواب لکھا کہ وہ پیشاب جہاں سے کرتا ہو وہاں سے ترکہ دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ اگر عورت کی طرح پیشاب کرتا ہے تو عورت والا ترکہ، مرد کی طرح ہے تو مرد والا ترکہ۔ یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا۔ کس نے حل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کرنے والا کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ اور ابھی کون ہے وہ؟ میدان جنگ میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں بظاہر، لیکن دشمنی کی وجوہات کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اپنا مفاد نہیں تھا۔ ایک بات تھی، حضرت امیر معاویہ ایک بات کہہ رہے تھے، حضرت علی ایک بات کہہ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، حضرت امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ آپ درمیان سے ہٹ جائے، عثمان غنی کے قتل کا قصاص لیا جائے گا، سب سے پہلے ان کا قصاص لیا جائے گا، اس کے بعد کچھ بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، حالات ابھی نہیں ہے کہ اس کی اجازت دیتے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، یہ کام بعد میں کیا جائے گا۔ بس بات اتنی تھی اور اسی بات پر بات بڑھ گئی۔ اچھا، بات بڑھنے کی وجوہات بھی کیا تھی؟ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، چونکہ ابھی یہ ساری بات، ابھی محرم کا مہینہ گزرا نا، یہ ساری چیزیں الٹے سیدھے تاریخ بیان کیے گئے۔
وہ جو قاتلین وہ جتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، وہ قتل کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ سارے قاتلین سب سے پہلے وہاں پہنچے، کیونکہ پتہ تھا اب قتل کر دیے تو اب تو قصاص تو لیا جائے گا۔ خلیفۃ المسلمین جب تک تھے ان کا حکم یہ تھا کہ مدینے میں تلوار نہیں چلے گی، تلوار نیام سے باہر نہیں آئے گی۔ اگر وہ ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو یہ جتنے وہاں سے جتنے بلوائی آئے تھے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرا حکم مانو، میری موجودگی میں مدینے میں تلوار نہیں چلے گی، کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا، چاہے میری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے۔ یہ وجوہات تھی، دونوں کی تلوار نکل آئی۔ اور روایت میں آتا، آپ جب تاریخ کو باریکی سے جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ایسے حالات بھی بنے کہ یہ دونوں بزرگ آپس میں بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے، بات ہو گئی، جگہ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا، اب یہ دونوں بزرگوں کا ایک جگہ بیٹھنا تھا، دونوں بزرگ بیٹھ کر کے مسئلے کا حل نکال لیتے۔ عین اسی وقت ان شریروں میں سے کسی نے حملہ کر دیا اور الزام لگا دیا دوسری کی طرف کہ نہیں انہوں نے ادھر سے حملہ کیا تو ہم لوگوں کو بھی کرنا پڑا۔ وہ جو مسئلہ حل ہونے والا تھا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ اگر یہ دونوں بیٹھ گئے، یہ دونوں مل گئے تو پھر ہماری تو خیر نہیں ہے، ہماری خیر نہیں ہے پھر۔